قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جابر کی اس روایت میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری خالہ جان کو طلاق دے دی گئی، اور ابو داؤد اور سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں ہے کہ 3 طلاق پڑی تھی، یہ تیسری آخری طلاق تھی۔ فأرادت أن تجد نخلها، تو ان کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے کھجور کے باغ میں جائیں اور کھجور توڑیں یا کھجور کے پھل کاٹیں۔ فزجرها رجل أن تخرج، تو مطلقہ بائنہ کے خروج پر، گھر سے نکلنے پر کسی شخص نے ان کو ڈانٹا کہ وہ کیوں نکلتی ہے۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اپنا حال بیان کیا، تو آپ نے فرمایا بھلا ہاں جا سکتی ہو، جدی نخلہ کے، اپنے پھل کو توڑ سکتی ہو، اپنے کھجور کے پیڑ کے پھل کو توڑ سکتی ہو، کاٹ سکتی ہو، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ تم صدقہ کرو یا کوئی نیکی کا کام کرو۔ یہ او جو ہے یا یہ شک کے لیے نہیں ہے، صدقہ کرنا، نیکی کرنا، یہ سب مختلف قسمیں ہیں، مال کے خرچ کرنے کی مختلف شکلیں ہیں، اس لیے یہ قسموں کے بیان کے لیے ہے، جس کو کہتے ہیں او للتنویع، نو کو بیان کرنے کے لیے کہ ایک نو تو صدقہ کرنا ہے اور ایک نو بھلائی کا کام کرنا ہے۔ تو تصدقی میں صدقہ واجبہ ہے، اور تفعلی معروفاً کے اندر بھلائی کا کام کرنا، یعنی صدقہ نافلہ ہے، یا پڑوسیوں کو کچھ تحفہ بھیجوانا، نیکی کا کام کرنا، یہ سب اس میں داخل ہے، تو اس لیے جا سکتی ہو۔ حالانکہ یہ علت نہیں ہے، بلکہ صدقہ کرنے کی ترغیب ہے کہ جب پھلا آدمی کوئی توڑے یا فصل کاٹے تو عام طریقے سے لوگ غفلت کے شکار ہوتے ہیں، سب فقراء اور مساکین آ جائیں تو ان کو دے دینا چاہیے، کچھ دے کے رخصت کرنا چاہیے، کیونکہ باہر نکلنے کی یہ علت یہ نہیں ہے کہ صدقہ کرنے کے ارادے سے ہی پھل توڑے گی، اور اگر دوا علاج کی اگر اس کو ضرورت ہو تو، یا اگر معلمہ ہے اور وہ عدت بھر رک رہی سکتی ہے، یا متوفی عنہا زوجہا ہے، 4 سال زوجہا ہے، 4 مہینہ 10 دن رکے گی، اور اتنے دن کے لیے چھٹی نہیں مل سکتی ہے اس کو، تو جائے گی اپنی معلمی میں، اپنی متعلمی میں، طلب علم کے لیے، تعلیم کے لیے، اور ڈاکٹر کے یہاں دوا علاج کے لیے جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ آپ نے بطور ترغیب فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے جا، تو توڑے گی تو صدقہ بھی دے گی اور نیکی کے بھی کام کرے گی۔ تو یہ جملہ تعلیلیہ نہیں ہے، بلکہ ترغیبیہ ہے کہ پھل کاٹنے کے بعد تو صدقہ کرے گی، امید ہے کہ تو صدقہ کرے گی، یا اس پھل میں، یا مطلب اور اس پھل میں نیکی کا کوئی دوسرا کام کرے گی۔ جی، یہ گویا کہ میں نے بتایا کہ اہل علم کہتے ہیں، یا علامہ قرطبی کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جملہ فَإِنَّكِ عَسَىٰ أَن تَصَدَّقِي، کہ تو صدقہ کرے گی، ممکن ہے کہ تو صدقہ کرے گی، اس لیے جا، یہ جملہ تعلیلیہ نہیں ہے، کیونکہ اہل علم نے کہا ہے کہ ضرورتاً نکلنا بالاتفاق جائز ہے، یہ گویا کہ صرف تنبیہ کے لیے یا نیکی کے کام پر ابھارنے کے لیے آپ نے یہ فرمایا۔ بہرحال اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی عورت طلاق بائن کی عدت گزار رہی ہو، آخری طلاق جس کے بعد شوہر کو رجعت کا حق حاصل نہیں ہے، وہ دن میں اپنی ضرورت کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ چنانچہ مسلم کی روایت میں امام نووی نے باب قائم کیا ہے کہ صاحب باب خروج المعتدہ البائن فی النہار لحاجتها، معتدہ بائنہ
یعنی طلاق بائن کی عدت گزارنے والی عورت دن میں اپنی ضرورت کے لیے نکل سکتی ہے. یہ امام اس حدیث کے اوپر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، اور امام ابو داؤد نے بھی سنن میں اسی طرح کا باب لگایا ہے. بہرحال ضرورت نکلنا. اچھا دن میں کیوں؟ استدلال کی وجہ کیا ہے دن میں؟ کیونکہ عام طریقے سے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ کھجور توڑنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ دن ہی میں ہوتا ہے، تو اس لیے دن میں نکلے اور رات تک گھر واپس آ جائے. کیونکہ رات جو ہے محل ریبہ ہے، شک کی گنجائش اس میں زیادہ ہو جاتی ہے کہ عورت کہاں گئی ہے، کدھر گئی ہے رات میں. اور پھر انصار کے جو نخلستان تھے وہ سب ان کے گھروں سے قریب ہی تھے. تو علامہ خطابی نے کہا کہ امام ابو داؤد نے جو دن میں نکلنے پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ پھل کو توڑنے کا کام دن میں ہوتا ہے. تو اگر صبح کوئی جاتی ہے اور شام تک، رات ہونے تک لوٹ آتی ہے تو کوئی حرج نہیں. جبکہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ طلاق بائن کی عدت گزارنے والی نہ رات میں نکلے گی نہ دن میں نکلے گی، مطلقہ رجیہ پر قیاس کرتے ہوئے کہ جیسے رجیہ بیوی ہے، بیوی کے حکم میں ہے، وہ بغیر شوہر کی اجازت کے نہیں جا سکتی، اسی طریقے سے بائنہ بھی. حالانکہ قیاس حدیث کے مقابلے میں ہو رہا ہے. اور طلاق بائن کی عدت گزارنے والی عورت کہیں بھی عدت گزار سکتی ہے. لیکن چونکہ حنفیہ کے نزدیک سکنا اور نفقہ دونوں شوہر کے اوپر ہے، جو ہم بتا چکے ہیں کہ یہ قول مرجوح ہے. یا جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف سکنا ملے گا نفقہ نہیں ملے گا، یہ قول بھی مرجوح ہے. صحیح یہ ہے کہ نفقہ اور سکنا کچھ بھی نہیں ملے گا، جیسا کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کے واقعے میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. تو جہاں چاہے وہ عدت گزارے، لہذا وہ نکل سکتی ہے دن میں. اب شوہر نے اگر کوئی اعتراض نہیں کی جتایا ہے، اس کے گھر میں ہے اور شوہر وہاں نہیں ہے یا ہے بھی، تو طلاق بائن کی عدت گزار رہی ہے، تو عورت چاہے تو وہاں عدت گزارے یا چلی جائے اپنے میکے میں، بھائیوں کے پاس جائے، بہن کے پاس جائے، یا جہاں جا سکتی ہو جا کر کے عدت گزارے. جیسا کہ فاطمہ بنت قیس نے عمر بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر میں، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، عدت گزاری تھی. اور دوسری بات، جیسا کہ آپ نے سمجھا کہ پھل توڑنے کے وقت میں یا کوئی فصل کاٹنے کے وقت میں صدقہ اور خیرات کرنا مستحب ہے فقراء اور مساکین پر، تو یہ ایک اچھا استدلال ہے. گویا کہ مطلقہ بائنہ نکل سکتی ہے. اسی طریقے سے متوفی عنہا زوجہا، جو وفات کی عدت گزار رہی ہے، وہ بھی حسب حاجت اور ضرورت دن میں نکلے اور بیتوتر رات گزارے اپنے گھر میں آ کر کے، جیسا کہ یہ حدیث کی. عن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، فقال نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر وعشرا. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله عنه. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والزهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. فریعہ بنت مالک ابن سنان الخدریہ، حضرت ابو سعید خدری کی بہن ہے فریعہ، اور ان کی والدہ حبیبہ تھی. یہ عبداللہ بن ابی منافق کی بیٹی تھی. گویا کہ عبداللہ بن ابی ماموں تھا ان کا اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا. تو فریعہ بنت مالک ابن سنان ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن کہتی ہیں کہ ان کا شوہر کچھ غلاموں کی طلب میں نکلا جو بھاگ گئے تھے. عابد عبد کی جمع ہے. اپنے کچھ غلاموں کی طلب میں، تلاش میں گھر سے نکلے تو غلاموں نے پکڑ کے قتل کر دیا. بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے شوہر کو قتل کر دیا گیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ان کا انتقال ہوا. علی کل حال قالت کہتی ہیں فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ارجع الی اہلی، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنے اہل کے پاس لوٹ جاؤں، اپنے بھائیوں کے پاس چلی جاؤں، کیونکہ میرے شوہر نے کوئی مکان نہیں چھوڑا ہے جس کا وہ مالک ہو، ولا نفقہ، اور کچھ کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہے.
اور شوہر کے وفات کی عدت گزارنی ہے ان کو 4 مہینہ 10 دن. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. کہتی ہے کہ جب میں یہ جواب لے کر کے آگے بڑھی تو میں ابھی حجرے ہی میں تھی، یا ممکن ہے کسی دوسری ازواج میں سے کسی بیوی کے کمرے میں گئی ہوں ملنے کے لیے، یا مسجد میں تھی. بہرحال حجرہ سے مراد مسجد، یا حجرہ سے مراد کسی بیوی کا کمرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی زوجہ کے کمرے میں گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور کہا ام کو صیفی بھائی دے کے اسی گھر میں جا کر ٹھہرو جس گھر میں تو ٹھہرا کرتی تھی، یہاں تک کہ کتاب اپنی انتہا کو پہنچے. کتاب سے مراد مکتوب، مکتوب سے مراد مفروض، یعنی وہ عدت جو اللہ نے تم پر فرض کی ہے بحیثیت متوفی عنہا زوجہا کے 4 مہینہ 10 دن غیر حاملہ کے لیے. تو جب تک کہ 4 مہینہ 10 دن تمہارا پر نہیں جاتا یا پورا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک تم اسی گھر میں ٹھہرو جہاں تم شوہر کے ساتھ رہتی تھی یا جہاں موت کی خبر آئی. قالت کہتی ہے فاعتدت فیہ، میں نے اس گھر میں 4 مہینہ 10 دن کی مدت گزاری، پوری کی. قالت کہتی ہے فقضى به بعد ذلك عثمان، اسی حدیث کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا. فریا سے پوچھا کہ تمہارے واقعے میں کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو کہا تھا کہ جہاں شوہر کے وفات کی خبر ملے وہی رہ رہا ہے. اب جہاں شوہر کے وفات کی خبر ملے کہ یہ ہوتا نہیں کہ بازار میں ہے تو بازار میں رہے گی، یا کہیں مہمانی میں گئی ہے، مہمان داری کے لیے کہیں گئی ہے، کسی کے یہاں مہمان بن کے اتری ہے، بہن کے یہاں گئی ہے، بیٹی کے یہاں گئی ہے، تو وہی وہ گزاری. نہیں، مطلب یہ کہ جہاں وہ شوہر کے ساتھ وفات سے قبل رہا کرتی تھی، الا یہ کہ وہ مکان شوہر کا نہ ہو، کرائے کا مکان ہو اور کرائے کی مدت ختم ہو گئی ہو، مکان والا مکان خالی کرنے کے لیے کہہ رہا ہو، یا کرایہ دینے کا پیسہ اس خاتون کے پاس نہ ہو، یا مان لیجیے کہ جس مکان میں رہ رہی ہے خود تمام وارثان کہتے ہوں کہ ہم کو مکان بیچ رہا ہے. مثال کے طور پر ہم 4 مہینہ 10 دن نہیں ٹھہر سکتے، اب کوئی مکان نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ جہاں صورت ہوگی وہاں جائے گی. لیکن اگر اس طرح کا کوئی عذر نہیں ہے یا عذر معقول نہیں ہے منتقلی کے لیے، تو عورت وفات کی اپنے شوہر کے وفات کی عدت اس کے گھر میں گزارے گی جہاں وہ رہتی تھی، بشرطے کہ اس کی عزت و آبرو کو کوئی خطرہ نہ ہو. علی کل حال یہ اختلاف ہے کہ کیا شوہر کے اوپر یا شوہر کے وارثان پر اتنی مدت تک کے لیے گھر جس میں رہا کرتی تھی وہ پرووائڈ کرنا کیا ضروری ہے، اور پھر کیا خرچ بھی دینا لازم ہے؟ نہیں، اب انتقال کر گیا، اس کے اوپر اب سکنا اور نفقہ نہیں ہے. لیکن ہاں اگر وارثان سب متفق ہو کر کے، جیسا کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ہوتا ہے، کسی کی ماں مر جاتی ہے تو بیٹے جلدی نہیں کرتے مکان ماں سے خالی نہیں کرواتے یا اس کو بیچ نہیں دیتے. اس طریقے سے ایک ہی ساتھ کھانا بنتا ہے، لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں. لیکن اگر سب اس بات پہ تل جائیں، جتنے وارثان ہیں، مان لیجیے کہ بیٹا نہیں ہے، بھائی وغیرہ وارث ہو رہا ہے اور بیوی کو اس کا ترکہ دینا چاہ رہا ہے، بھائی بہن وارث ہو رہے ہیں اور وہ رکنا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر اس خاتون کو بہرحال مکان خالی کرنا پڑے گا. کہاں رہے گی، کہاں کھائے گی، یہ دیکھ لے اپنی سہولت کے حساب سے، کیونکہ بہرحال ترکہ تو اس کو بھی ملنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وارثان 4 مہینہ 10 دن تک تقسیم ترکہ کے لیے انتظار کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ تھا. لا الہ الا اللہ. تو یہ متوفی عنہا کی عدت کے تعلق سے ہے. حدیث صحیح ہے، کچھ لوگوں نے تھوڑا کلام کیا ہے، لیکن کہ اس میں ایک خاتون ہے جو فریہ سے روایت کرنے والی ہے، زینب بنت کعب ابن اجرہ، کعب بن اجرہ صحابی کی بیٹی زینب. ان کے تعلق سے کہا کہ یہ مجہولہ ہے، حالانکہ یہ تابعیہ ہے، مشہورہ ہے. ابو سعید خدری کی بیوی تھی اور فریہ کی گویا کی طرح بھابھی ہوئی. جی چلیے صاحب، تو حدیث ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ. حضرت عثمان نے اس کے اوپر فیصلہ کیا ہے. اب یہی قول جمہور امت کے علماء کا ہے کہ عورت وہی عدت گزارے جہاں وہ شوہر کی وفات سے قبل رہا کرتی تھی. حضرت عمر، حضرت عثمان خلفائے راشدین میں اسی طرف گئے ہیں. ابن عمر کا بھی یہی قول ہے. ائمہ اربعہ کے بھی مذاہب میں یہی بات ہے عام طریقے سے. البتہ امام بغوی نے ابو حنیفہ سے قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت، اور یہی قول ابن حزم کا بھی ہے، اور حضرت عائشہ اور حضرت جابر اور ابن عباس اور حضرت علی کہتے تھے کہ وہ جہاں چاہے عدت گزارے، شوہر کے گھر کی پابندی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ صاحب 4 مہینہ 10 دن گزارو. مکان کا کوئی ذکر نہیں ہے، جگہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ حدیث جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس باب میں صریح ہے. اس لیے راجح یہ ہے کہ وہ وہیں عدت گزارے گی
جہاں وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو وہاں رہنے کی تو اور بات ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ باقی رہا ابن عباس صحابی کا قول، تو یہ قول ہے، قول صحابی تو اولا حجت نہیں ہے، اور جن لوگوں نے کہا ہے کہ حجت ہے تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ وہ کسی مرفوع اور صحیح حدیث کے خلاف ان کا قول نہ ہو، یا کسی دوسرے صحابی کا قول اس صحابی کے معارض نہ ہو، ورنہ اگر دو صحابی کا قول کے دو اقوال آپس میں متعارض ہے تو پھر جو راجح ہوگا دلیلوں کی روشنی میں، عمومات کی روشنی میں، عام دلیلوں کی روشنی میں، کیونکہ مسئلے میں تو نص نہیں ہے، تو ایسی صورت میں راجح پر عمل کیا جائے گا۔ الحمدللہ سنت اس باب میں ثابت ہے فریا کی، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، فریا کے اس معاملے سے یہ ہے کہ صاحب وہ دن میں جہاں عدت گزار رہی ہے وہ خاتون بھی اپنی منزل سے حسب ضرورت نکل سکتی ہے، کیونکہ فریا وہاں اپنی منزل سے نکل کر کے چلی گئی تھی جہاں ان کو جانا تھا، تو اس لیے ضرورتاً جائز ہے۔ حاجت اور ضرورت ہو، جیسے کہ ضروریات کی خریداری مطلوب ہے، کوئی گھر میں لانے والا نہیں ہے سامان راشن پانی، تو راشن کے لیے یا گروسری کا سامان لینے کے لیے، یا مدرسہ ہے یا طالبہ ہے جی، یا گھر کی چھت گرنے والی ہے مثال کے طور پر، یا دشمن کا خوف ہے، یا ایسے گھر میں رہتی ہے کہ جہاں خطرہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اچانک سے اجنبی گھر میں داخل ہو جائے اور فتنہ اور شر پیدا کرے، نعوذ باللہ، یا جیسا کہ آپ نے سنا کہ مدت اجارہ ختم ہو گئی ہے، اجرت پر مکان تھا اور وہ مدت ختم ہو گئی ہے، مکان والا خالی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، یا پیمنٹ دینے کے لیے عورت کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا علاج معالجے کے لیے نکل رہی ہے، یا اپنی تنخواہ لینے نکل رہی ہے، یا یہ ہے کہ ڈاکٹر سے مراجعہ کرنے کے لیے ہاسپٹل جا رہی ہے، یہ سب شکل جائز ہے۔ لیکن یوں ٹہلنے پھرنے کے لیے، شادی بیاہ میں آنے جانے کے لیے، یا عمرہ کرنے کے لیے جانا عدت کے ایام میں، یہ سب جائز نہیں۔ چلیے صاحب، بہرحال نفقہ کسی پر واجب نہیں ہے، نہ شوہر کے مال متروکہ سے نفقہ دیا جائے گا، 4 مہینہ 10 دن کا نفقہ وہ خود اس کی ذمہ دار ہوگی خاتون، اور اگر گھر نہیں ہے تو جہاں عزت و آبرو اس کی محفوظ رہ سکتی ہے وہاں جائے، خلاصہ یہ کہ 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے، اور رات کہیں نہ گزارے، رات ہونے سے پہلے آ جائے، الا یہ کہ مریضہ ہو اور ہاسپٹل میں رات گزارنی پڑ رہی ہو تو پھر اور بات ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فریا سے پوچھ کر کے اس حکم کو اپنی خلافت میں نافذ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، خبر واحد کو قبول کرنا، اس پر عمل کرنا، اور ایک خاتون کی روایت، فریا کی روایت، اس پر حضرت عثمان غنی نے اپنی خلافت میں اسی کا فیصلہ صادر فرمایا، اور صحابہ کرام کی جماعت نے بھی اس پر عمل کیا، کسی طرح کا کوئی انکار نہیں۔ تو یہ کہہ رہا کہ کسی عورت کی وجہ سے ہم کوئی بات اپنے رب کی کتاب نہیں چھوڑیں گے، جبکہ کتاب اللہ سے اختلاف بھی نہیں ہے اس عورت کے قول کو، تو صرف اس وجہ سے کہ وہ عورت ہے اس کا قول نہیں لیا جائے گا، یہ کوئی تھیوری نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی کہا تھا کہ فاطمہ بنت قیس کی حدیث کو اگر یہ کہہ کے چھوڑتے ہیں کہ وہ ایک عورت ہے، یا معلوم نہیں یاد ہے کہ بھول گئی، تو یہ عذر لنگ ہے، کیونکہ کتنی ہی سنتیں ہیں، جیسے فریا بنت مالک ابن سنان الخدریہ کی حدیث آپ نے دیکھا کہ اس باب میں بالکل نص ہے، اور راجع مسئلے کی دلیل ہے کہ عورت عدت وفات وہی گزارے گی جہاں اس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے، یا جہاں وہ شوہر وفات سے قبل شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اب حسب ضرورت معتدہ بائنہ نکل سکتی ہے، جیسا کہ فاطمہ بنت قیس کے واقعے میں پہلے بھی بات آ چکی ہے۔ ان فاطمہ تھا، یا وہ حضرت جابر کی خالہ کا واقعہ بھی ہم نے پڑھا، کہتی ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ ان زوجی طلقنی ثلاثا واخاف ان یقتحم علی فامرها فتحولت، رواہ مسلم۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھ کو 3 طلاق دی ہے، اور پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ تیسری آخری طلاق تھی جو یمن سے انہوں نے بھیجی تھی، وہ حضرت علی کے ساتھ یمن گئے تھے، وہاں سے انہوں نے تیسری طلاق بھیجی تھی، 2 طلاق رجعی دے کر کے بیوی کو پلٹا چکے تھے، یہ تیسری فائنل طلاق تھی۔ تو اب وہاں شوہر کے گھر میں ان کو تو ایک رہنا نہیں تھا، کیونکہ شوہر پر سکنا واجب نہیں ہے، لیکن چلیے اگر شوہر کو اعتراض نہیں ہے اور جس کمرے میں اگر وہ رہ رہی ہیں تو ان کو اندازہ یہ ہوا، جیسا کہ پہلے بھی بات کہی گئی تھی کہ یہ روایت کی جاتی ہے، بہت اتھینٹک نہیں ہے لیکن کہا گیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف
یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس عورت کی زبان میں بذات تھی، یعنی فوہر زبان تھی یا بد زبان کہہ لیجیے یا تیز زبان تھی، کچھ نازیبہ کلمات شوہر اور شوہر کے رشتہ داروں کے متعلق کہا کرتی تھی، تو اسی وجہ سے شوہر نے اس کو نفقہ اور سکنا سے محروم کیا گیا۔ حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ جس عورت کے اوپر شوہر کو رجعت کا حق حاصل نہیں ہے اس کے لیے نفقہ سکنا نہیں ہے، جیسا کہ نسائی کے حوالے سے بات آئی ہے کہ نسائی میں روایت ہے کہ جس عورت کو طلاق بائن پڑ گئی ہو اور شوہر کو رجعت کا حق حاصل نہ ہو اس کے لیے نفقہ سکنا نہیں ہے۔ تو بہرحال سکنا ویسے بھی ان کو نہیں ملنا تھا، یا ان کو ڈر ہوا کہ جس کمرے میں میں رہوں گی اور میرے جو دیور لوگ ہیں وہ ناراض رہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ یا کوئی اور بھی آدمی جو میری خبر گیری نہیں کرتا ہے اور مجھ سے روٹھا رہتا ہے، ممکن ہے کہ یہ کوئی آدمی اچانک اجنبی یا کوئی اور بھی گھر ہی میں سے کوئی آدمی میرے گھر میں اچانک داخل ہو جائے اور شر اور فتنے میں مبتلا ہو جاؤں، تو عزت و آبرو کا خوف ان کو لگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہاں سے منتقل ہونا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو یہاں پر سیف نہیں پا رہی ہوں۔ وَأَخَافُ أَن يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، مجھے شوہر نے تیسری آخری طلاق بھیجی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اچانک سے کوئی میرے اوپر حملہ آور نہ ہو، میرے گھر میں گھسنا آئے اور باعث شر اور فتنہ نہ بن جائے، تو میں یہاں سے منتقلی چاہتی ہوں۔ فامر، آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، بلکہ آپ نے کہا مسلم کی بعض روایت میں انتقلی الی بیت ابن عمہ کے، اپنے چچا کے بیٹے کے پاس چلی جا، عمر ابن ام مکتوم کے پاس۔ فإنہ رجل اعمی تضعین ثیابک، کہ وہ نابینا شخص ہے، اگر کپڑا بھی اپنا اتار دو گی، یعنی اگر چادر اوڑھنی وغیرہ اگر اتار دو گی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ فتحولت، چنانچہ وہ وہاں منتقل ہو گئی۔ تو اس طریقے سے معتدہ بائنہ اگر شوہر کے یہاں عدت گزار رہی ہے یا اسی کے گھر میں رہ رہی ہے، جو کہ ضروری نہیں ہے کہیں بھی عدت گزارے کیونکہ بینونت ہو گئی ہے، البتہ رات باہر کر نکلے کیونکہ محلے ریبہ ہے، اور مرد کو بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے تاکہ کچھ ایسا ویسا نہ ہو، لیکن بہرحال نان نفقہ سکنا اس کے ذمہ نہیں، تو دن میں وہ نکل سکتی ہے، کیونکہ جب دوسرے گھر میں منتقل ہو سکتی ہیں تو مطلب ضرورتاً بھی جس گھر میں اگر رہ رہی ہیں وہاں سے دن میں نکل سکتی ہے۔ اور اس سلسلے میں کہ اگر کوئی عورت آتی ہے کسی مفتی کے پاس اور وہ کہتی ہے کہ جس گھر میں وہ رہتی ہے وجہ بتاتی ہے کہ وہ وہاں معمول محفوظ نہیں ہے یا محفوظ ہے، اب وہ کیا کرے، تو اس کے حساب سے اس کی بات قبول کی جائے گی اور اس کے حساب سے رولنگ دی جائے گی۔ اب یہ نہیں کہ اس کو پابند کیا جائے گا کہ تم دلیل قائم کرو، دو آدمی کو لے کر کے آؤ جو بتائے کہ تم جو کہہ رہی ہو صحیح ہے کہ تم وہاں محفوظ نہیں ہو، بس اس کی بات مان لی جائے گی۔ جناب ایک حدیث ہے یہ ام ولد کے سلسلے میں، اب تو خیر لونڈیوں کا رواج ہی نہیں ہے، لیکن ام ولد کا مسئلہ اختلافی ہے، خاصا اختلافی ہے۔ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر گفتگو کریں گے۔ عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال لا تلبسوا علینا سنة نبینا عدة ام الولد اذا توفی عنها سیدها 4 اشہر و10، 4 اشہر و10، عدة ام الولد مبتدا، 4 اشہر و10 خبر۔ رواہ احمد وابو داود وابن ماجہ وصححہ الحاکم وأعلہ الدارقطنی بالانقطاع۔ حدیث معلول ہے کیونکہ عمر ابن العاص سے روایت کرنے والے قبیصہ ابن ذؤیب کا سمع ثابت نہیں، نیز حدیث کے اندر مطر الوراق نام کا شخص ہے، وہ متکلم فی ہے، اور کہیں پر حدیث اس لفظ کے ساتھ آتی ہے کہ جب اس کا سید، اس کا آقا انتقال کر جائے تو 4 مہینہ 10 دن گزارے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ آقا کی آزادی کے موت کے بعد جب آزاد ہوتی ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ تو ایک طرف 3 حیض کی عدت آتی ہے، دوسری طرف آتی ہے کہ 4 مہینہ 10 دن جو آزاد عورت کی عدت ہے متوفی عنہا زوجہا کی، وہ گزارے گی۔ تو اس لیے یہ حدیث کئی اعتبار سے ضعیف ہو جاتی ہے۔ بہرحال حدیث دیکھیے، عمر بن العاص کہتے ہیں کہ وہ روایتیں کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر نبی کی سنت کو گڑبڑ مت کرو۔ کیا ہے سنت بھائی؟ کہتے ہیں عدت ام الولد اذا توفی عنہا سیدہا، ام الولد کی عدت جب اس کا سید اس سے وفات پا جائے یا وفات سے 2 کر دیا جائے تو 4 مہینہ 10 دن۔ حالانکہ حدیث کی
حیثیت آپ نے سنی، احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، حاکم نے صحیح کہا ہے، لیکن امام دارقطنی جو جرح و تعدیل کے بڑے زبردست امام ہیں انہوں نے کہا کہ یہ حدیث منقطع ہے۔ اور مطلع الوراق کے اندر کلام متکلم فی راوی ہے۔ اور پھر یہ کہ حدیث کے اندر اضطراب بھی ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ 4 مہینہ 10 دن گزارے، جیسے لگتا ہے کہ بیوی ہو، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ بیوی نہیں ہے، لونڈی تھی۔ جب وہ ماں بنی، آقا کا بچہ لے آئی، آقا اس کے ساتھ ہم بستر ہوا، حاملہ بنی، بچہ لے آئی، جی، وہ بچہ ہے اس کے پاس ماشاءاللہ۔ اب وہ ام الولد آقا کی موت کے بعد آزاد ہو گئی، گویا کہ بچے نے اس کو آزادی دلا دی، الحمدللہ، اب وہ آزاد ہو گئی۔ تو آزاد ہو گئی تو جمہور اہل علم کہتے ہیں یا صحیح قول یہ ہے کہ استبراء رحم، بس استبراء رحم، کہ رحم مشغول تو نہیں ہے، ایک حیض کافی ہے۔ یہاں ایک حدیث میں ہے کہ 4 مہینہ 10 دن گزارے گی، بھئی 4 مہینہ 10 دن کس کی عدت ہے؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، بیویاں چھوڑیں ان کی عدت ہے 4 مہینہ 10 دن، وہ بھی کب؟ جب کہ حاملہ نہ ہو۔ یہ بیوی نہیں ہے، لونڈی تھی، البتہ جب وہ ماں بنی، آقا کے بچے کی ماں بن گئی تو اب وہ عام لونڈی سے الگ ہو گئی، ام ولد کہلائی۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ اس کو بیچ سکتے ہیں کہ نہیں بیچ سکتے ہیں، یہ بات کتاب البیع میں پڑھ چکے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم لوگ سراڑی کو، مہاتر اولاد کو عہد نبوی میں بیچا کرتے تھے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کو منع کر دیا تھا، اور توجیہ بھی بتایا تھا کہ بہتر توجیہ یہ ہے کہ جب ماں اور بچے میں، ماں کو بیچنے کے نتیجے میں اگر تفریق لازم آتی ہو، بچہ چھوٹا ہے، ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو بیچنا نہیں ہے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم کو محمول کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیچا کرتے تھے، جبکہ بچہ بڑا ہو گیا ہے تو لونڈی ہے ام الولد تو اس کو بیچ سکتے ہیں۔ چلیے صاحب، تو اس طریقے سے تعارض نہیں حدیثوں کے درمیان۔ تو یہ ام الولد جو ہے یہ عام غلام اور امہ سے ممتاز ہے، اس لیے کہ وہ آقا کے بچے کی ماں بن چکی ہے۔ تو بیچنے اور نہ بیچنے کے سلسلے میں آپ نے سنا کہ اختلاف ہے امت کے علماء کا۔ حنابلہ کے نزدیک ہے کہ ام الولد کو آپ بیچ نہیں سکتے، نہ ہبہ کر سکتے ہیں، نہ کسی کے پاس وہ وراثتاً منتقل ہو سکتی ہے، وہ رہے گی لونڈی رہے گی، اس کا آقا اس سے استمتاع کرتا رہے گا ام ولد سے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سریہ ماریہ قبطیہ سے، جب وہ آپ کے بچے کی ماں ہوئی حضرت ابراہیم کی جو بعد میں انتقال کر گئے، تو وہ ام ولد تھی۔ تو ام ولد کو بیچ نہیں سکتے اگر بچے کے درمیان اور ماں کے درمیان تفریق لازم آتی ہو، لیکن اگر بچہ مر گیا ہے تو صحیح قول یہ ہے کہ بیچ سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت جابر کی روایت ہے کہ ہم لوگ بیچا کرتے تھے، کیونکہ اب یہاں تفریق نہیں ہو رہی ہے، بچہ مر گیا یا بچہ بالغ ہو گیا۔ علی کل حال اگر آقا مر جاتا ہے اس کا ام الولد کا، تو اس بات پر اجماع ہے کہ وہ ام الولد آزاد ہو جائے گی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اب آزاد ہو گئی وفات کے ساتھ، تو اب عدت کیا بیوی کی حیثیت سے گزارے گی، بیوی کی طرح سے 4 مہینہ 10 دن، جیسا کہ یہ حدیث معلول حدیث دلالت کرتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اب آزاد ہوئی ہے لہذا وہ 3 حیض کی عدت گزارے گی۔ ارے اللہ کے بندے، طلاق تھوڑی پڑی ہے کہ 3 حیض کی عدت گزارے گی۔ 3 حیض کی عدت یا ثلاثت اقراء یا ثلاثت قروء کی جو عدت ہے وہ مطلقہ کے لیے 4 مہینہ 10 دن متوفی عنہا زوجہا، جبکہ یہ بیوی نہیں تھی، ام ولد تھی۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ نہ 4 مہینہ 10 دن کا قول صحیح ہے، نہ 3 حیض کا قول ہے، بلکہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ 1 حیض کا استبراء رحم کرے گی، اور یہی قول حنابلہ کا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کا ہے، اور یہی قول حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، حضرت عائشہ کا بھی ہے، امام مالک، امام شافعی، دوسرے لوگوں نے بھی یہی بات کہی ہے، اور امام احمد کے یہاں بھی یہی راجح قول یہی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ کیونکہ ام ولد متوفی عنہا جو ہے، جس کا آقا کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بیوی نہیں ہے کہ عدت وفات گزارے، حالانکہ متعلقہ ہے کہ 3 حیض گزارے، صرف استبراء رحم ہے، اور وہ 1 حیض کافی ہے۔ دوسرے بھی اقوال ہیں، لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں آئے۔ اب آئیے صاحب، اب یہ جو ابھی آپ نے سنا کہ مطلقات 3 حیض گزاریں گی، عدت ان کی 3 قروء ہے، ثلاثت قروء۔ اب یہ قروء سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں حضرت عائشہ کا قول لے کر آئے ہیں حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت انما الاقراء الاطہار اخرجہ مالک فی قصۃ
بسند صحیح۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ ان کا فتویٰ ہے، وہ کہتی تھی کہ اقرا، قرء کی جمع اقرا یا قرء کی جمع قرو، قرآن نے قرو استعمال کیا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قرو، مطلقات اپنے آپ کو روکے رکھیں گی 3 قرو، یہ عدت ہے ان کی۔ مرد اگر لوٹا لیتا ہے تو ٹھیک، نہیں لوٹاتا ہے تو 3 قرو کے بعد وہ نکل جاتی ہے، بین الحق سغرا حاصل ہو جاتی ہے۔ اب بغیر نکاح جدید کے، وہ بھی عورت کی رضامندی ہو، اس کے ولی کی اجازت ہو، تب وہ جو اختیار تھا مرد کو، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، عدت کے درمیان مرد بغیر عورت کی اجازت کے، مرضی کے، موافقت کے لوٹا سکتا ہے اگر اصلاح کا ارادہ ہے۔ یہ اختیار اس کا ختم ہو گیا، وہ عدت ہی پر تھا آپ کو، جیسے ہی عدت ختم ہوگی آپ سے الگ ہو جائے گی، اب زوجیت نئے سرے سے قائم کرنی ہوگی، اور پھر وہ عورت کی رضامندی ہوگی، ولی کی اجازت ہوگی تبھی۔ علی کل حال اقرا سے مراد کیا ہے؟ 3 حیض گزارنا ہے، طلاق کے بعد آگے 1 مہینہ حیض آنے والا حیض ہے، پھر اس کے بعد، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ حیض منقطع ہو کر کے غسل کر لی، یہ قول زیادہ صحیح ہے۔ لیکن کچھ علماء کہتے ہیں جیسے مالکیہ شافعیہ کہ صاحب اقرا سے مراد طہر ہے، 3 طہر مراد۔ اب یہ 3 طہر یہ حضرت عائشہ کا قول ہے، اور ان کی اپنی دلیل ہے، اور اس قول کی نمائندگی فقہاء میں مالکیہ اور شافعیہ کرتے ہیں، ان کے بھی اپنی استدلالات ہیں۔ اور حنفیہ اور امام احمد پہلے کہتے تھے کہ طہر ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں پہلے کہتا تھا، اب میں کہتا ہوں کہ قرو سے مراد حیض ہے، 3 حیض کی عدت ہے، میں اپنے قول سے پھرتا ہوں۔ تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک قرو سے مراد حیض، اور مالکیہ شافعیہ کے نزدیک قرو سے مراد طہر۔ کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موطا میں ذکر کیا، ایک قصے کے ضمن میں، اور سند صحیح ہے۔ امام مالک نے کتاب الطلاق میں ذکر کیا ہے اقرا کے سلسلے میں، طلاق کی عدت اور طلاق حائض وغیرہ کے مسئلے میں۔ کہتے ہیں ابن شہاب زہری عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں، وہ عائشہ ام المؤمنین سے روایت کرتے ہیں کہ حفصہ بنت عبد الرحمن ابن ابو بکر، ان کے بھائی تھے سگے، حضرت عائشہ کے سگے بھائی تھے عبد الرحمن ابن ابی بکر، ان کی بیٹی حفصہ کو طلاق پڑی۔ جیسے ہی وہ 3ری حیض کے اندر داخل ہوئی تھی، یعنی طہر گزرا، پھر حیض آیا، پھر طہر گزرا، پھر حیض آیا، تو 2 مہینہ طہر کا گزرا، 2 حیض گزرا، پھر تیسرا مہینہ طہر آیا۔ جیسے ہی تیسرے حیض کا آغاز ہوا تھا کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ انتقلت، اب یہ زوجیت سے منتقل ہوگی، اب عدت ختم اس کی۔ یہ بات عمرہ بنت عبد الرحمن سے ذکر کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ عروہ نے صحیح کہا۔ اب جب گفتگو اس پر بڑھی تو اہل علم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثلاثۃ قرو، حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ قرو کیا ہے، اقرا کیا ہے؟ حضرت عائشہ کے پاس جب اختلاف گیا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ جانتے بھی ہو کہ اقرا سے مراد کیا ہے؟ لوگ چپ ہیں، کہا کہ اقرا سے مراد اطہار۔ آپ دیکھتے ہیں جیسا کہ سند صحیح ہے، جو سند صحیح حافظ ابن حجر نے کہا۔ اب یہ لفظ قرء، یہ جان لیجیے اہل علم کا، اہل لغت کا اتفاق ہے کہ قرء 2 معنی میں آتا ہے۔ قرء کی جمع، یہ قرء حیض کو بھی کہتے ہیں، اس کا اطلاق حیض پر بھی ہوتا ہے اور طہر پر بھی ہوتا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ یہ ثلاثۃ قرو میں کیا مراد ہے، 3 طہر یا 3 حیض؟ اور سبب اختلاف جیسا کہ آپ جان رہے ہیں کہ قرو کا لفظ 2 معنی میں مشترک ہے، طہر کے اور حیض کے، اور جب کوئی بھی لفظ، ایک لفظ 2 معنی میں ہو تو پھر دلیل جس معنی کو متعین کرے گی وہ معنی متعین ہوگا، اور تب وہ مشترک نہیں رہے گا بلکہ مؤول ہو جائے گا، یعنی دلیل کی روشنی میں ایک قول کی تعین کر دی گئی۔ اب یہ دلیلوں کا معاملہ اختلافی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ قرو سے مراد طہر ہے ان کی بھی دلیل ہے، جو کہتے ہیں کہ قرو سے مراد حیض ہے ان کی بھی دلیل ہے۔ اب آئیے یکی بات دیکھیں، کہتے ہیں مالکیہ اور شافعیہ یہ بنیادی طور پر کہتے ہیں کہ قرو سے مراد طہر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی، سورۃ طلاق کی پہلی آیت ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے نبی جب آپ بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کریں
تو ان کو طلاق دیں عدت کے لیے. لام کس معنی میں؟ کہتے ہیں فی کے معنی میں، فی عدتہن، ان کی عدت میں. اور طلاق کب دی جاتی ہے سنت کے مطابق؟ طہر میں. تو طہر کو قرآن نے کہا عدت، لہذا عدت طہر ہوئی. یہ ایک بنیادی دلیل ہوئی ان کی. لام گویا کہ فی کے معنی میں، جیسے قرآن نے کہا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم عدل و انصاف کا ترازو قیامت کے دن قائم کریں گے. لیوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے، کہ قیامت کے دن میں، یعنی قیامت کے دن میں. لام فی کے معنی میں. تو اے نبی آپ بیوی کو طلاق دیں، جب طلاق دیں تو ان کی عدت میں طلاق دیں. اور عدت میں کا مطلب کہ طہر میں طلاق دیں جس میں مجامعت نہیں کیا، اور اس کو عدت سے تعبیر کیا گیا. لہذا طہر پاکیزگی جو ہے، جب وہ پاک ہوتی ہے تب یہ عدت ہے، گویا طہر عدت ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے حیض کی حالت میں بیوی کو طلاق دیا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ مُرْہُ فَلْيُرَاجِعْهَا، بیٹا کو کہو کہ وہ بیوی کو پلٹا لے، پھر اس کے بعد وہ حیض سے پاک ہو، پھر آگے 1 مہینہ طہر کا گزرے، پھر اگلا حیض آئے، اس کے بعد جب طہر آئے تو مجامعت سے قبل اگر چاہے تو بیوی کو طلاق دے، اگر چاہے تو طلاق دے. تب جب وہ حیض سے پاک ہو، پاکی کی حالت میں مجامعت سے قبل. کہتے ہیں فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَن تُطَلَّقَ لَهَا، یہی وہ عدت ہے جس میں اللہ نے طلاق دینے کا حکم فرمایا. ٹھیک ہے بھائی. دوسرے لوگ کہیں گے کہ ٹھیک تو ہے، طہر میں طلاق دیجیے اس لیے کہ عدت کا شمار آسان ہو جائے، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ وہ حاملہ نہیں ہے، مرد نے مجامعت نہیں کی تو حیض سے پاک ہونے کے بعد آنے والا جو سامنے حیض ہے وہاں سے کاؤنٹنگ ہوگی. جب 3 حیض کی مدت گزرے گی تو معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ حضرات کہتے ہیں نہیں، 1 طہر، 2 طہر، تیسرا طہر، یعنی تیسری عادت شہریہ یا ماہواری شروع ہونے سے پہلے تک، جیسے ہی خون آیا ختم معاملہ. یہ حضرات کہتے ہیں کہ اچھا بتائیے، طہر کی حالت میں آپ نے طلاق دیا ہوگا تو کچھ پیریڈ تو گزرا ہوگا، 1 دن کے بعد ایسا اتفاق ہوا ہوگا، 2 دن کے بعد اتفاق ہوا ہوگا، 5 دن کے بعد اتفاق ہوا ہوگا. ابھی مجامعت میں نہیں کی مگر اس کے طہر کیوں 5 دن گزر گئے. آپ کہیں سے آئے، کسی بات سے اختلاف ہوا، آپ نے بیوی کو طلاق دیا. جس طہر میں آپ نے طلاق دیا ہے وہ طہر شمار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ظاہر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ طہر شمار ہوگی. تو یہ طہر ناقص ہوئی کیونکہ 5 دن گزر چکا ہے، 4 دن گزر چکا ہے. چلو پہلے ہی دن تھا، چند گھنٹے گزر چکے، 3 طہر مکمل نہیں ہوتا. آگے کے 2 مہینے کے طہر تو مکمل ہوتے ہیں، لیکن جس پہلے طہر میں طلاق پڑی ہے اس کی کچھ پیریڈ گزر چکے تھے، گویا کہ 3 کا عدد پورا نہیں ہو رہا ہے. جبکہ اگر ہم طہر میں طلاق دیتے ہیں اور سامنے کا حیض پہلا گنتے ہیں، دوسرا، تیسرا، تو 3 قروء مکمل ہوتا ہے. آپ کے یہاں 2 قروء ہوتا ہے. اور اگر جس طہر میں طلاق دیا اس کو اگر چھوڑ کر کے آگے سے 3 طہر مراد لیتے ہیں تو 3 طہر مکمل اور چوتھا طہر یعنی پہلے طہر کا کچھ، تو عدت لمبی ہو جائے گی. اس طریقے سے بحثیں دونوں طرف سے آتی ہے. اور ایک قول اور بھی ہے کہ ثلاثۃ قروء کہا ہے. ثلاثہ عدد لفظ جو ہے وہ مؤنث ہے اور قروء مذکر ہوگا. اور حیض اور قروء میں اگر دیکھتے ہیں تو طہر جو ہے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے اور حیض مؤنث استعمال ہوتا ہے. ارے بابا، تو قروء جب حیض اور طہر کے معنی میں آئے گا تو شکل ہوگی نا، لیکن لفظ قرء بظاہر تو مذکر ہے، اسی لیے لفظ ثلاثہ آیا ہے. بہرحال دونوں طرف سے یہ گفتگو. لیکن دوسرا قول جو ہے حنفیہ کا اور حنابلہ کا، اور یہی مفتابق قول ہے حنابلہ کے یہاں، کہ صاحب قروء سے مراد حیض. 10 صحابہ سے یہ قول منقول ہے، اور اس میں خلفائے راشدین، خلفائے 4، وہ تابعین کی ایک جماعت ہے. اور فقہا میں آپ نے جیسا کہ سنا حنفیہ ہے اور حنابلہ ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس قول سے، یعنی طہر والے قول سے لوٹ گئے ہیں، اور ان کا مذہب اب اسی بات پہ ٹھہرا ہے امام احمد کا کہ قروء سے مراد حیض. کہتے ہیں دیکھیے، ایک جواب تو یہ دیا کہ اگر آپ طہر مراد لیتے ہیں تو جس طہر میں آپ نے طلاق دیا ہے اس کو کاؤنٹ اگر کرتے ہیں تو 3 طہر مکمل نہیں ہوگا، اور اس کو چھوڑ کے آگے طہر سے کاؤنٹ کرتے ہیں تو پہلا طہر جس میں آپ نے طلاق دیا تھا اس کو اگر شامل کریں گے، کیونکہ اب یہاں سے علیحدگی ہے، تو 3 طہر مکمل اور چوتھا طہر داخل، گویا کہ عدت لمبی ہو جائے گی. اور اگر جس طہر میں طلاق دیا ہے اس کو شمار کریں گے، وہی شمار کرتے بھی ہیں طہر والے، تو کہتے ہیں کہ آپ نے 3 کا عدد کو پورا نہیں کیا، کیونکہ کچھ مدت طلاق سے پہلے گزری ہوگی طہر کی. چلیے صاحب، تو یہ جواب دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ دیکھیے قرآن نے کہا ہے
سورہ طلاق ہی میں، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، جو عورتیں سن ایاس کو پہنچ چکی ہیں، مینوپاؤز میں ہیں، جن کی ماہواری بند ہو گئی ہے، اب اگر ان کو طلاق پڑتی ہے تو ان کی عدت 3 مہینہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہینہ پاکی، کیونکہ اب اس کو حیض نہیں آ رہا ہے، تو یہ اس عورت کے لیے 3 مہینہ رکھا گیا جس کا حیض منقطع ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس کی ماہواری جاری ہے اس کے لیے 3 حیض مراد ہے۔ ایک دم بہت مضبوط دلیل ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حیض کا بدل عورت کے لیے مہینہ رکھا ہے، تو مہینہ بدل ہے قروء سے کن عورتوں کے لیے؟ جو حیض سے مایوس ہو چکی، لہذا جس عورت کو حیض جاری ہوتا ہے اس کی عدت حیض ہوگی، کیونکہ حیض مبدل ہے اور بدل اس کا مہینہ ہے جس کا حیض منقطع ہے۔ تو جب حیض کے بدلے میں مہینہ ہے تو حیض عورت کے لیے جس کا حیض جاری ہوتا ہے یہ حیض ہوگا۔ اور کثرت سے حدیث آپ نے استحاضہ اور حیض استحاضہ کے باب میں پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستحاضہ عورت تدع الصلاۃ ایام اقراءہا، عورت اپنے اقرا کے درمیان، جو قروء کی جمع ہے اقرا اور قروء، نماز چھوڑے رہے گی۔ تدع الصلاۃ ایام اقراءہا، اقرا کے ایام میں عورت نماز چھوڑے رہے گی۔ ظاہر ہے کہ عورت نماز کب چھوڑتی ہے؟ جب وہ حائضہ ہوتی ہے، نہ کہ طاہرہ ہوتی ہے۔ فالحمد للہ، راجح قول انشاء اللہ تعالیٰ دلیلوں کی روشنی میں یہ دوسرا قول ہے، اور خاص کر کے خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ کا یہی قول ہے، اور اکابر اصحاب رسول اللہ کا قول ہے۔ اور یقیناً یہ حضرات کی سمجھ حضرت عائشہ کی سمجھ کے مقابلے میں اولا اور افضل ہے۔ اچھا، دونوں قول میں اگر آپ سے کہا جائے کہ فرق کیا ہوگا، فرق یہ ہوگا کہ تھوڑی سی عدت کی مدت جو ہے، لوٹانے کی رجت کی مدت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ توڑ والے کہیں گے کہ تیسرا توڑ جیسے ہی ختم ہوگا رجت ختم ہو جائے گی، رجت کا حق مرد کو نہیں رہ جائے گا۔ لیکن جو لوگ حیض مراد لیتے ہیں ان کے نزدیک 3 توڑ کے بعد جب حیض شروع ہوگا، 5 دن 7 دن کا جو بھی مدت ہو، اور اس کے بعد جب عورت غسل کرے گی تب، تو اس طریقے سے 5-7 دن جو بھی عورت کی ماہواری کی عدت ہوگی، وہ مدت کو جا کے تھوڑا سا رجت کے لیے، مرد کے لیے سوٹیبل ہوتی ہے، تو اس طریقے سے رجت کی مدت لمبی ہو جاتی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اسی پر ہم اپنے درس کو روکتے ہیں۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔